کہ جو مدمن خمر شراب کا عادی ہو. اس لیے نشے والوں لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں توبہ کرے، نشے والا عادت چھوڑ دے. اور دوسرا وہ شخص عاقل للوالدین جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. اور تیسرا وہ شخص بتایا گیا ہے قاطع رحم جو رشتہ داری کا توڑنے والا. اور چوتھا وہ شخص مشاحن جو مسلمانوں سے دل میں بغض رکھنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو اس جیسے گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ سرپائے خیر، سرپائے رحمت ہے، سرپائے برکت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام سال اللہ جل شانہ من والوں کی رحمتیں برستی ہے اور برکتیں برستی ہے. انہی رحمتوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے اوپر مہربان ہوتے. ماں اپنے اولاد پر شفیق ہوتی، اولاد کو اپنے ماں پر رحم آتا ہے. بہن اپنے بھائیوں پر شفیق ہوتی اور بھائیوں کو اپنی بہنوں پر رحم آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس مہینہ کے علاوہ سب مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں برستی ہے. لیکن امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ و من والوں کی جتنی رحمتیں پورے سال 11 مہینوں میں برستی ہے، وہ ایک طرف، اور رمضان المبارک میں جو رحمتیں برستی ہیں وہ دوسرے طرف. تو رمضان المبارک کے جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان کا مثال سمندر کی طرح ہے. اور دوسرے مہینوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ہزارہا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، ان کا مثال ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرے. یعنی یہ مہینہ کوئی سرفائے خیر ہے، سرفائے برکت ہے. میرے دوست، اس لیے اس مہینہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، کلام پاک کی تلاوت کرنا چاہیے کہ اس میں ہم کلام پاک کی تلاوت کو اپنا دستور العمل بنائیں، اپنا دستور بنا دیں. اس لیے رمضان مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن سناتے تھے حضرت جبریل امین کو، حضرت جبریل امین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ سرپائے خیر ہے. اور اس مہینہ میں جس کو اسلام کے حالت میں موت آ جائے اس کے ساتھ حساب کتاب بھی قبر میں نہیں ہو، ایسا مبارک مہینہ ہے میرے دوست. اور پھر اس مہینہ میں ایک رات ہے جن کے بارے میں نے آپ کے سامنے سورۃ قدر پڑھی. اللہ جل شانہ و من والہ سورۃ قدر میں فرماتے ہیں
اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے رات میں اتارا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے وہ سب رمضان میں اتری ہے۔ 2 رمضان کو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، 6 رمضان شریف کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، 12 رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، 18 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر انجیل اتری، اور 24 رمضان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت ہی خیر والا مہینہ ہے، بہت ہی خیر والا مہینہ۔ اس مہینہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا چاہیے بس۔ لیکن اس مہینے میں منڈی والے کہتے ہیں کہ منڈی کا سیزن ہے، دوسرے کاروبار والے کہتے ہیں کہ یہ فلان کاروبار کا سیزن ہے، اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ مہینہ جو ہے نیک اعمال کا سیزن ہے۔ پھر اس مہینہ میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں قرآن کریم میں ایک پوری سورت اتری ہے، سورت قدر، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس سورت میں اللہ جل شانہ منوالوں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے لیلۃ القدر کی رات میں۔ ایک شان نزول سنا رہا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 مہینے جہاد کیا تھا۔ 1000 مہینے جہاد کرنا لگاتار، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ پھر جہاد جیسے بڑا عمل، اور دوسری تو صحابہ کرام کے سامنے جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے عمریں تو اتنے کم ہیں، ہم تو 15 سال میں بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں، پھر 60 سال میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، 60-70 میں۔ تو اس نے 1000 مہینے جو 80 سال سے اوپر ہے صرف جہاد کیا تھا، کتنا بڑا عمل کیا تھا اس نے، تو ان کے درجات تو ہم سے بہت آگے ہیں۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو پوری رات اللہ جل شانہ والوں کے لیے عبادت میں گزارا، 80 سال اس نے عبادت کی پوری رات، اور پوری 80 سال انہوں نے، یعنی 1000 مہینے 80 سال سے کچھ اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور دن کو جہاد کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، اوہو، جہاد جیسے بڑا عمل بھی اس نے کیا ہے، رات کو مصلی پر بھی کھڑا کر کے، یعنی کھڑا ہو کر جو ہے راتیں گزاری ہے، اس درجے تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو بہت پریشان۔ تو اللہ جل شانہ و من والہ نے یہ سورت اتاری، سورت قدر، کہ جس میں اللہ جل شانہ و من والہ نے فرمائے ہیں تم خفا مت ہو جاؤ، تمہارے اوپر رمضان شریف کے روزے جو میں نے فرض کیے ہیں اس میں ایک رات ہے، اگر ایک رات میں اللہ جل شانہ و من والہ کی عبادت آپ نے کی تو آپ کے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس 1000 مہینوں میں اس مجاہد نے جہاد بھی کیا تھا،
اور جہاد تو بہت بڑا عمل ہے. ہمارے حکمرانوں کو، ہماری اسلامی فوجوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو احساس دے دے کہ فلسطین کو، اب بیچ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بات تو لیلۃ القدر کی چل رہی ہے لیکن اس مجاہد کا بیان آیا بیچ، کہ وہاں پر فلسطین میں آگ برسایا جا رہا ہے ان بچوں کے اوپر، ان خواتین کے اوپر، ان بڑوں کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر، اور وہ چیخ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمران، ہمارے مسلمان فوجیں خاموش ہو کر بیٹھے. کتنی بے غیرتی کی بات ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے لیے کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ فلسطین کے بچوں کو مارا جا رہا ہے. اب ایک بچے کو تکلیف دے دیا جائے، اب کہ 2 سال کا بچہ ہو، کوئی اس کو ایک تھپڑ بلا وجہ مارے تو آپ کا پورا گھرانہ اس کے لیے اٹھتا یا نہیں اٹھتا کہ فلان شخص نے ہمارے اس بچے کو مارا ہے. وہاں پر مارنے کی بات نہیں ہے، تھپڑ مارنے کی بات نہیں ہے، پتھر مارنے کی بات نہیں ہے، بندوق سے مارنے کی بات نہیں ہے، اوپر بموں کو برسایا جا رہا ہے، اس بموں میں آگ برسایا جا رہا ہے. کیا مسلمانوں کے لیے غیرت کا مقام ہے یا نہیں؟ کیا مسلمان فوجوں کے لیے غیرت کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے سعودی عرب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا ہے، خوشیوں سے نوازا ہے. ان کی افطاری کو دیکھو، ان کی افطاری کی چیزوں کو، کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھو، اور وہاں پر ان کے پڑوس میں مظلوم فلسطینیوں پر آگ برسایا جا رہا ہے اور وہ آواز تک نہیں اٹھاتے. اسی طرح ہمارے دوسرے حکمران، دوسرے مسلمانوں کے، پاکستان کے، افغانستان کے، ایران کے، دوسرے ملکوں کے، کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا، کوئی شجاعت اور بہادری سے ان کے سامنے مقابلے میں نہیں اٹھتا. یہ غریب قسم کے لوگ، بے بس قسم کے لوگ اپنے چھوٹے سے ہتھیار کو اٹھا کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اوہو، ان کو کتنا بڑا درجہ ملے گا، ان کی شہادت کتنی بڑی ہوگی. یہ آسان کام تو نہیں ہے. میں ریون میں حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں سال لگا رہا تھا اس وقت. اسی دوران امریکہ نے افغانستان کے اوپر بمباری کی. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تو صاحب کشف، اللہ تعالیٰ کے بڑے ولی تھے، بلکہ امام الاولیاء تھے. تو اس نے فرمایا کہ آج کے دور میں طالبان جیسی ایمان کسی کا نہیں ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کسی اور سے نہیں سنا ہے. یہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے منہ سے اور زبان مبارک سے میں نے سنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آزمائش سے آزمایا. تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کے اس بات کے اوپر میں کہتا ہوں کہ آج کی طرح فلسطین میں جو جہاد کر رہے ہیں ان جیسے بڑا ایمان کسی کا نہیں ہے. صاف بات ہے. اتنے بڑے آزمائش سے وہ ٹکر لے رہے ہیں، کوئی آسان کام ہے؟ ہم ادھر کھا رہے، پی رہے، سو رہے اور گپے لگا رہے ہیں، اور ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو بے عزت کیا جا رہا ہے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ میرے دوستو، ہم عوام کے لیے، میں بھی عوام میں سے ہوں، آپ بھی عوام میں سے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمیں ہتھیار چلانا بھی نہیں آتے، ہمیں تیسے جو ہے ہمارے اسی تربیت ہے. ہم پر کم از کم ان اسرائیلی کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا فرض ہے. کہ دیکھو، دکاندار سے کہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کو نہ لاؤ دکان میں، ورنہ تمہارا کمائی حرام ہو جائے گا. کیونکہ وہی پیسے، وہی کمائی فلسطینیوں، مظلوم مسلمانوں پر برسا رہے ہیں. اور دوسرا، ہمارے اور آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم حکمرانوں کو سمجھائیں. اور تیسرا حق یہ بنتا ہے کہ ہم
ان کے لیے دعا کرے. اب رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور یہ 10 راتیں ہیں آنے والے ہیں، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں خصوصیت کے ساتھ. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ میرے اور آپ کو اگر غیرت ہو میرے اور آپ کے اندر، تو ہم سب سے پہلے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا میں یاد کریں. یہ آسان کام ہے کہ میرے اور آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا. یہ 2 چیزیں میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، 3 چیزیں. اور لڑنا اور جہاد کے لیے جانا اور راستے دینا ہمارے ملک کی ذمہ داری ہے، ہماری فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستے دے دے جو مجاہدین جانا چاہتے ہیں، اور وہ مطلب یہ کہ چھوڑ دیں. اور اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک کی جتنے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. میرے دوستو، یہ بیچ میں نے ایک مجاہد کی بات کی، اس لیے یہ بات میں نے فلسطین کے بارے میں بھی آپ کے سامنے کی. اب دیکھو، وہ مجاہد جہاد کرتا رہا دن کو، اور رات کو مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا. صحابہ، اور یہ 1000 مہینے صحابہ کو بہت رشک ہوا، ہمارا عمر تو اتنے نہیں ہے، ہماری اتنی لمبی زندگی نہیں ہے، ہم کیسے اس درجے تک پہنچ سکیں گے؟ تو اللہ جل شانہ من والوں نے یہ سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے امت مسلمہ، تم خفا مت ہو، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر کی رات میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی رات، ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ فیہا والروح. اس لیلۃ القدر کے رات میں فرشتے بھی اترتے ہیں، اور فرشتوں کا جو بڑا فرشتہ ہے، بڑا معزز فرشتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس مہینہ میں ہر قسم کے فیصلے لے کر آتے. اس رات میں آنے والے سال تک جتنے فیصلے ہو چکے ہیں وہ سب لے کر آتے ہیں. اس رات میں اس کا تفصیل بتایا جاتا ہے. سلام، اور یہ رات سراپائی سلامتی ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اترتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، یہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ہے. یہ ایک گھڑی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ نہیں ہے، 10 منٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ من والوں فرماتے ہیں یہ رات غروب آفتاب سے لے کر ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ہے، طلوع فجر تک. اور اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں کیونکہ قدر کا معنی شرافت ہے، عزت ہے. قدر کا معنی شرافت اور عزت ہے. وجہ یہ ہے اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص بہت کم درجے والا شخص ہوتا ہے، بہت نکما شخص ہوتا ہے، لیکن جب اس رات میں وہ عبادت کرتا ہے اور تمام اصولوں کا خیال رکھ کر عبادت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل عزت بن جاتا ہے، قابل عظمت، قابل شرافت بن جاتا ہے. اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. میرے دوست، حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے، یعنی مومن ہو، اگر سکھ آدمی، ہندو آدمی، یہودی، عیسائی، قادیانی اس رات میں عبادت کرے، اس کا عبادت قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ مومن نہیں ہے. ایمان شرط ہے. دوسرا، وہ احتساباً، ثواب کی نیت سے، ریا کے لیے نہ ہو، عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے. غفر له ما تقدم من ذنبه،
تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے، یعنی چھوٹے گناہ سب معاف کیے جائیں گے، اور جب ندامت کے ساتھ ہو تو بڑے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، توبہ کرے گا میرے دوستو۔ اور یہ رات حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات جو ہے سراپائے خیر ہے، بالکل اس رات میں خیر ہی خیر ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات میں، ولا یحرم خیرها، اور اس رات کے خیر سے محروم نہیں ہوتا الا محروم، مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہو۔ تو اس وجہ سے اب آئندہ جو آنے والی راتیں ہیں، تقریباً زیادہ تر روایات یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں یہ رات، ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، 10 راتوں میں پورا نہ ہو سکے 2-3 گھنٹے سو جاؤ پھر اٹھ جاؤ، 4 گھنٹے سو جاؤ پھر اٹھ، کسی سے باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ ہم خیر سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، ولا یحرم خیرها، اس رات کے خیر سے محروم نہیں ہو سکتا الا محروم، مگر وہ شخص، وہ مرد، وہ عورت محروم ہو سکتا ہے، محروم جو حقیقت میں محروم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائے اس کے خیر سے، اور تمام مسلمانوں کو اس کا خیر عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کے خیر سے چند لوگ جو حدیث میں ذکر محروم ہو جاتے ہیں اس رمضان کے خیر سے، ان شخصوں میں سے نہ ہو جاؤ، توبہ کرو پہلے سے۔ ایک شراب کا عادی، دوسرا اپنے والدین کو ناراض کرنے والا، اور تیسرا قاطع الرحم نے رشتہ داروں کے ساتھ رشتے کو توڑنے والا۔ اپنے رشتوں کو جوڑو، اللہ سے دعا کرو ہمارے رشتوں کو جوڑ۔ آپ کا بھائی کے ساتھ رشتہ توڑ دیا، آپ کے چچزاد بھائی کے ساتھ توڑا ہے رشتے کو، اس کو جوڑو۔ بہن کے ساتھ توڑا ہے، بھتیجے کے ساتھ توڑا ہے، اس کو جوڑو تاکہ خیر سے محروم نہ ہو جائے۔ اور چھوٹی بات، اور مشاحن، جو دل میں مسلمانوں کے لیے بغض رکھنے، کینہ رکھنے والا، دل صاف کرو مسلمانوں کے لیے۔ اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہے، بس اس سے معافی مانگو، میرے سے جو غلطی ہوئی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ نے میرے کو جو تکلیف دی میں نے معاف کیا، بس، تاکہ اس کے خیر سے ہم محروم نہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ و من والہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔